بنو میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے، یہاں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیے گئے، 6 جوان بھی شہید ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر دھماکہ ہوا ہے، 5 افراد جہاں جان سے گئے ہیں۔ اچھا، کے پی کے اور بلوچستان دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، کوشش کر رہی ہیں ظاہر ہے ہمارے ادارے سیکیورٹی کے ان دہشت گردوں کا راکمہ کرنے کی، اور کافی حد تک کنٹرول کیا بھی، لیکن سوال آپ سے یہ ہے کہ بلوچستان حکومت ہو جہاں پیپلز پارٹی ہے، یا کے پی کے ہو جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ دونوں حکومتیں ہیں کہاں؟ دہشت گردی کی اس جنگ میں کیا کردار ہے ان دونوں حکومتوں کا؟ دیکھیے، ہمارا یہ دونوں صوبے بہت عرصے سے ڈسٹرب ہے، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی نہیں، یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی 1 سال پہلے کا کچھ واقعہ نہیں کر نہیں سکتے ہے، دونوں کئی حکومتیں۔ سالوں سے مختلف ٹی ٹی پی کبھی بولا، کبھی ابھی فتنہ الخوارج آ گیا، اس سے پہلے کوئی تھی، یہ آ رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے یہ وایا افغانستان آتے ہیں، انڈیا کی ان کو سپورٹ ہے، بے گناہ شہریوں کو بھی شہید کرتے ہیں، ہمارے جو ہے جوانوں کو بھی شہید کرتے ہیں، اور مرنے کے لیے آتے ہیں۔ آج بھی 5 مارے گئے دونوں طرف، اور 6 جوان بھی شہید ہوئے، کچھ شہری بھی زخمی ہوئے۔ اس کو دیکھیں، بہت عرصہ میں آپ سے بول رہا ہوں کہ مذمت اب مرمت کرنے کا ٹائم ہے۔ یہ جہاں سے یہ آپریٹ ہو رہے ہیں، یہ دہشت گرد گروپ، وہاں جا کے ہم کو اسٹرائک کرنی پڑے گی۔ کب تک ہم اپنے جوان مرواتے رہیں، کب تک ہم یہ کرتے رہیں؟ بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، سریاب روڈ سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، اتنی چیک پوسٹ، اتنی چیزیں ہیں، پھر بھی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ شہری الگ پریشان ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تلاشی، دوسری تیسری جگہ، پھر دہشت گرد جو مرنے کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے تو کوئی وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہاں نہیں روک سکتے۔ پاکستان وہ ملک ہے جس نے دہشت گردی کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے، مالی بھی اور جانی بھی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کو اس کا کلا کامہ کرنا پڑے گا، اور وہیں جا کے جہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، چاہے وہ انڈیا سے ہو رہے ہوں، چاہے وہ افغانستان سے ہو رہے ہوں، ہمارا حق ہے، یہ رائٹ ہے، یہ رائٹ ٹو ڈیفینس ہے۔ اور انڈیا پہ یہ حملہ کر پوری دیں، افغانستان پہ حملہ کر جہاں دیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری انڈیا پہ حملہ کر دیں، جس جگہ یہ دہشت گرد کیمپ ہے، انڈیا نے بھی تو یہ کیا تھا، ابھی کیا کیا تھا، تو انہوں نے کیا، اور تو انہوں پوری نے جھوٹا دنیا الزام لگایا تھا، پوری دنیا نے ان کی مذمت کی ہے۔ لیکن وہ وہ آپ جھوٹا کس طرح تھا۔ کا مشورہ دے رہے ہیں کہ حملہ کر دے پاکستان؟ دیکھیں علی، وہ جھوٹا تھا، انہوں نے خود وہ کیا، 10 منٹ بعد ایف آئی آر کاٹی، اس لیے دنیا نے مذمت کی۔ لیکن یہ تو سچ میں ہمارے یہاں ہو رہے ہیں، ریئل میں، 1 نہیں 2 نہیں 3، اور یہ انڈیا سے خود سے نہیں ہو رہے ہوں گے، انڈیا کی مدد ہے، ہو رہے افغانستان سے ہے۔ افغانستان کی گورنمنٹ 10 دفعہ یہ اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ جناب یہ نان اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، افغانستان کا پاکستان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نان اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، غیر مسلح کر رہے ہیں، لیکن وہ ناکام ہے۔ اگر وہ ناکام ہے کوئی بات نہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنی کے پی کے بلوچستان دیکھیں، یہ گورنمنٹ حکومتوں جنگ نہیں کا لڑ سکتی۔ ملبہ آپ اٹھا کر کے ان کو دونوں کہہ رہے ہیں، ان کا تو تعلق ہی نہیں بنتا دہشت گردی کی جنگ میں، علی، قصور افغانستان کا۔ سر کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، کسی بھی صوبے کی پولیس ان دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی صوبہ کیوں نہ ہو، اور دنیا میں بھی کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اس میں پہلے ملٹری فورس اور فورسز آتی ہیں، وہی مقابلہ کرتی ہیں، کیونکہ وہ خود جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ٹرین، اس طرح کا اسلحہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ پولیس کا کام نہیں ہے۔ ایون کتنے ہوتے ہیں؟ آپ نے سندھ میں بھی دیکھا، کتنے ہوتے ہیں؟ کیا چیز، بھائی جتنے بھی ہوتے ہیں، پولیس اور ایف سی زیادہ تعداد ہے ان کی؟ نہیں ہے پولیس اور ایف سی کی، میں آپ کو پھر وہ کہہ رہا ہوں، پولیس اور ایف سی کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ان سے مقابلہ کر سکیں۔ سرکاری وسائل کم ہے، بھائی دہشت گردوں کے یہ پاس جنگ زیادہ ہے، دس از دی وار۔ انیس منصوری صاحب، دیکھیں علی، سب سے پہلی بات تو ان حملوں کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اب مذمت سے زیادہ بہتر لفظ اور کوئی ہمیں بنانا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اب معاملہ سارا یہ ہے علی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ بچے ہیں کہ جنہیں اپنے بچے قرار دے کر یہاں لایا گیا تھا، خاص طور پہ کے پی کے اندر۔ تو اب صورتحال یہ، آپ کہہ رہے ہیں گھما پھرا کے کہ قصوروار 804 ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو دیکھیں پالیسی کی بات کر رہا ہوں، ایک پالیسی کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کسی کو قصوروار کیا ٹھہراؤں؟ جب ایک ملک یا ایک ریاست جب اپنی پالیسی کا انتخاب کرتی ہے تو ضروری ہوتا ہے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ بھارت پہ حملہ کرنا چاہیے، دیکھیں بھارت پر حملہ ایک بڑا عجیب سا بات ہے، کیونکہ یہ ہماری مغربی، افغانستان پہ کریں جہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، یہ ہماری مغربی سرحد ہے۔ افغانستان پر پاکستان ذمہ دار ملک ہے پاکستان، ایسے کیسے حملے کرتے ہیں؟ آپ کے ملک پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک جگہ سے ہو رہے ہیں، ایک افغانستان کی حکومت تو حملہ نہیں کر رہی نا یار، کیا بات کر رہے ہیں؟ سے آپریٹ ہو رہی ہے، کئی دفعہ ہم جا کے ان کو بول چکے ہیں، بتا چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کل افغان وزیر خارجہ نے، افغان وزارت خارجہ نے کیا کیا؟ ہمارے سفیر کو بلایا، ہمارے سفیر کو کیوں بلایا تھا پتہ ہے آپ کو؟ وہاں پہ کوئی واقعہ ہوا تھا، اس کی بنیاد پہ
देखिए जो वाक़या है वो चलिए छोड़िए, अब मैं उस पर सब डिस्कस करना शायद हमारे लिए अच्छा, इन मुनासिब दोनों हुकूमतों का मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इन्होंने तो कहा जी मेरे जिम्मा है दोनों हुकूमतें, KPK की भी बलूचिस्तान की भी। नहीं क्यों मैं ये बड़ी कह रहा हूँ कि जिम्माएं? भाई इतने बजट है उनके पास, वजीर दाखिला क्या बलूचिस्तान में नहीं है, सूबाई वजीर दाखिला KPK में नहीं है, मुसलसल तीसरी हुकूमत है PTI की वहाँ बैठे हुए हैं, उनको हम ये कह दें कि जी धमाके हो रहे हैं, आपका तो कसूर ही नहीं है। देखिए बिल्कुल कसूर है, क्योंकि अगर वहाँ की सिविल इंतज़ामिया के पास जितना नेटवर्क होता है वो अगर कर ले, मसला ये होता है क्योंकि यहाँ पर बात आ जाती है पाकिस्तान की फ़ौज की। जब फ़ौज की आ जाती है तो ख़ास तौर पर PTI की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर KPK के अंदर, वो अपना पलड़ा उन दहशतगर्दों की तरफ रखती जाहिर है है, और दहशतगर्दों की अजीब तरफ बात रखती है, है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए था, तो वो कह रहे नहीं हम करने नहीं देना चाहिए। ये एक अलग मामला है ना, बिल्कुल यही सूरत हाल आप देखिए बलूचिस्तान के अंदर भी अगर सिविल इंतज़ामिया ज़्यादा ताकतवर हो, सिविल इंतज़ामिया अगर बेहतर तौर पर करे, तो बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं। जिन इलाकों के अंदर इश्यूज़ हैं वहाँ पर ज़ाहिर है आपके MP है, MNA, आपका नेटवर्क मौजूद है, अगर आप रोकना चाहें तो बहुत कुछ रोक सकते हैं, और अगर आप ना रोकना चाहो तो आप कहते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है भाई, ये तो वफाक का मसला है, तो ये एक अलग बहस हो जाती है। तो इस वक्त जो हुकूमतें हैं वहाँ की सूबाई हुकूमतों को वफाक के साथ मिलकर एक ऐसी पॉलिसी का इंतखाब करना लाजमी है कि जिसकी बुनियाद पर ये मामला रोके जा सकें। देखिए ये मामला शिद्दत इख्तियार करते आ रहे हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ दहशतगर्द जमातें और ग्रोह वहाँ पर ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस कार्रवाई में जब तक सूबाई हुकूमतें साथ नहीं खड़ी होंगी तब तक, और जब तक वहाँ की सियासी जमातें नहीं खड़ी होंगी तब तक ये मामला हल नहीं हो सके। सियासी जमातें भी एक पॉपुलर प्रोपेगेंडे की तरफ जाती है, और होता यह है कि वहाँ कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है तो सियासी जमातें जो हैं वो अपना वज़न दूसरी तरफ रख देती है, जबकि वो बड़े मफाद को नहीं देखती। जब तक बड़े मफादात को नहीं देखेंगे तब तक मसाइल हल नहीं होंगे।